إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، سورۃ النبأ یہ قرآن کریم کے آخری پارے کی یا آخری جز کی پہلی سورت ہے، اور اس سورت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے منکرین، آخرت میں دوبارہ زندگی کے امکان کا، پاسبلٹی کا انکار کرنے والوں کا رد کیا ہے. سورت کے پہلے حصے میں ان لوگوں کے انکار کو بیان کیا گیا کہ کس طرح سے یہ آخرت کا دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے وعدہ کیا گیا کہ ان کو معلوم ہو جائے گا. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ایسا نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں، جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا، یقیناً ان کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں، دنیا میں موقع انکار کرنے کا ہے، لیکن جب قیامت کا دن آ جائے گا اور وہ اپنی آنکھوں سے اس دن کو دیکھیں گے، تب انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، وہ انکار نہیں کر پائیں گے. جب واقعی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر انکار کا موقع نہیں رہتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کے امکان پر، یہ دن ہو سکتا ہے، کئی مشاہداتی اور کائناتی دلیلیں پیش کی. آسمان و زمین کا نظام، انسان کی زندگی اور بارش اور اس طرح سے ساری چیزیں اللہ نے بیان کی جو قیامت کے دن کے وقوع، اس دن کے ہونے کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، انکار نہیں کر سکتے اس کو. پھر اللہ رب العالمین نے انکار کرنے والوں کے انجام کو بیان کیا کہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں، آخرت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. جس بدلے کا وہ انکار کرتے ہیں، جس سزا کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، جب وہ سزا آئے گی تو ان کا کیا حل ہوگا. لیکن ساتھ ہی اللہ نے ان لوگوں کی بھی فضیلت بیان کی اور ان کا انعام بیان کیا جو اس دن کو مان کر اپنی زندگی کو پابند زندگی بنا کر اللہ کے خوف اور امید کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. متقین، تو اللہ نے متقین کا بھی انجام بیان کیا. پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، آخرت کی فکر اپنے دل میں لے کر جینے والے، ان کا انجام کیا ہوگا، اللہ نے ان کا انجام بیان کیا. پھر اخیر میں جو آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں، 2 آیتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، ممکن ہے بات مکمل ہو انشاءاللہ. سورت نہیں، جو لوگ یہ سوچ کے آئے ہیں کہ آج مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ، نہیں، اس میں باقی ہے کچھ. تو بروں کا انجام، اچھوں کا انجام. اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے اس دن کے بارے میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. اس کو تم لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے.
وہ دن ایسا ہوگا جس دن بات کرنے کے لیے بھی لوگ ڈریں گے. آج تم بہت بات کر رہے ہو، جب وہ دن آئے گا تو برے تو دور، نیک لوگ بھی بات کرنے سے گھبرائیں گے. وہ اتنا سخت دن ہوگا، وہ اتنا بھیانک دن ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ عدل انصاف قائم کرے گا. مظلوم کا حق اس کو ملے گا، ظالم کو سزا ملے گی. اور وہ اتنا بھیانک دن ہوگا کہ برے تو بہت دور، نیک لوگ ڈر رہے ہوں گے، اللہ کے جلال کی وجہ سے، اللہ کے غصے کی وجہ سے. اگرچہ وہ غصہ نیک لوگوں پر نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے غصے کی وجہ سے نیک لوگ بھی ڈر رہے ہوں گے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، چاہے گھر کا کوئی بڑا ہو اور کسی ایک کی غلطی ہو بچوں میں سے، اور وہ بہت غصے میں ہو، تو جنہوں نے غلطی کی وہ تو ڈرتے ہی ڈرتے ہیں، جنہوں نے غلطی نہیں کی تھی ان کو بھی ڈر لگتا ہے. ابا جان غصے میں ہے، کلاس ٹیچر ہو، کمپنی کا مالک ہو، ملک کا بادشاہ ہو، جب وہ غصے میں ہوتا ہے، اگرچہ اس کا غصہ بروں پر ہوتا ہے، لیکن اس کو غصے میں دیکھ کر اس کے غصے کے احساس کے تحت اچھے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کتنا قدرت والا ہے. لہٰذا وہ جو دن آئے گا وہ بڑا بھیانک دن ہوگا. انسانی تاریخ میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا دن کا سرے سے انکار کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں. ان دونوں کے بیچ میں تیسرے ایک لوگ ہیں جو آخرت کے دن کو مانتے ہیں، لیکن ویسا نہیں مانتے جیسا ماننا چاہیے. کیسا مانتے ہیں؟ آپ نے دیکھا پہلے منکرین ہیں جو آخرت کے دن کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں. تقویٰ تو بہت دور کی بات، ان کے پاس تو ایمان بھی نہیں ہے. دوسرے آپ نے دیکھا ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے کامیابی ہے. متقین کون؟ گناہوں سے بچنے والے، اللہ سے ڈرنے والے. لیکن ایک طبقہ ایسا رہا ہے انسانی تاریخ میں جو تقویٰ کا اہتمام نہیں کرتا ہے اور انکار بھی آخرت کا نہیں کرتا، لیکن کیا کرتا ہے؟ گناہ پر گناہ کرتا ہے اور امیدیں باندھ لیتا ہے کہ کوئی سفارش کر کے ہم کو بچا لے گا. ہے نا ایسے بھی لوگ، اور یہ ایسے بہت زیادہ لوگ ہیں. ایک منکرین ہے ہی نہیں آخرت، اور ایک وہ ہیں جو مانتے ہیں آخرت اور اس کی تیاری بھی کرتے ہیں. جہنم کے انجام سے بچنے کے لیے تقویٰ کا اہتمام کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نبی کے راستے پر چلتے ہیں. لیکن ان دونوں کے بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تقویٰ کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات ان کی زندگی میں ایمان بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی شرک والا ایمان ہوتا ہے، خالص ایمان توحید والا نہیں ہوتا ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ پہ گناہ کریں گے اور بزرگوں کو خوش کریں گے، وہ قیامت کے دن اللہ سے لڑ جھگڑ کے ہم کو چھڑا لیں گے. شفاعت، سفارش، وسیلہ. اور ایک بڑا طبقہ مشرکین کا اس بیماری میں مبتلا رہا. اللہ رب العالمین نے جہاں ان لوگوں کا انکار کیا، ان لوگوں پر رد کیا جو آخرت کو مانتے ہی نہیں، انہی کے ساتھ اللہ نے آخر میں ان لوگوں کا بھی حال بیان کیا اور ان لوگوں کے لیے بھی وعید، ڈانٹ ذکر کی جو اس عقیدے کے ساتھ جیتے تھے کہ جو بھی ہو ہم دیکھ لیں گے، قیامت کا دن جس سے تم کو ڈرا رہے ہو ہمارے بت ہیں جو ہم کو بچا لیں گے. لات، عزا، منات اور اس طرح سے جتنے بت ہیں یہ ہم کو بچا لیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے باب میں بھی بتایا کہ ایسا نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو کہ جو جی میں کرو، کفر کرو، شرک کرو، گناہ کرو اور پھر کچھ بزرگوں کو، بتوں کو خوش کر لو اور وہ کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے، جھگڑ کے، لڑ کے، سفارش کر کے تم کو بچا لیں گے. ایسا نہیں ہے. وہ دن اتنا ایزی نہیں ہے، اتنا آسان نہیں جتنا تم نے سمجھ رکھا ہے. تو اللہ نے وہ بات 2 آیتوں میں بیان کی ہے اور اس میں بتایا کہ اللہ کتنا زبردست ہے، وہ دن کتنا بھیانک ہوگا. ایسا نہیں کہ کوئی بھی آدمی کسی کا دامن پکڑ لیا اور وہ جا کے چھڑا لیا اور بس چھٹی ہو گئی. نہیں، بہت سخت دن ہے وہ.
تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان کی ہے. اللہ نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن. یہاں رب نہیں ہے، رب السماوات ہے. یہ پچھلی بات سے جاری ہے بات کہ اللہ رب العالمین نے جو انعام ذکر کیا یہ کس کی عطا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے ایمان والوں کے لیے. جزاء من ربک، جزاء من ربک عطاء حسابا. تو من جو وہاں آیا ہے تیرے رب کی طرف سے یہ جزا ہے، اور تیرے رب کی طرف سے یہ کیا ہے؟ بہت بڑی جزا ہے. تو من کی وجہ سے یہاں پر پھر رب جو ہے یہ کیا آ رہا ہے؟ اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، کسرہ جس کو ہم بولتے ہیں عربی میں. اس رب کی طرف سے عطا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن. جو رب ہے، رب کون؟ کس کا مالک؟ مسلمانوں کا مالک صرف جزاء من ربک. کیونکہ پہلے حصے میں کیا کہا گیا؟ اے نبی آپ کے رب کی طرف سے. اس میں اس طرف اشارہ بھی ہے کہ وہ آپ کا رب خاص، آپ کا خصوصی تعلق اس سے ہے. یہ لوگ نہیں جو رب بولتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں. وہ آپ کا رب ہے، آپ کی دعوت صحیح ہے، آپ حقیقی معنوں میں اس کو رب مانے ہوئے ہیں. اور آگے کیا کہا؟ وہ کیسا رب ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن. وہ آسمانوں کا، زمین کا، اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوقات، جتنے بھی بندے، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کا رب ہے. رب کا معنی عربی زبان میں مالک کا ہوتا ہے، اسی لیے رب البیت کہا جاتا ہے، گھر کا مالک. لیکن رب میں ایک معنی تخلیق اور تربیت کے بھی ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کو جب ہم رب مانتے ہیں تو وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور مدبر بھی ہے، بلکہ مخلوقات کا رازق بھی ہے، تربیت کرنے والا. اسی پر سے لفظ تربیت بنا ہوا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ربیانی ہماری تربیت کی ہے، پال پوس کے بڑا کیا ہے. تو ظاہر بات ہے ماں باپ تربیت کرتے ہیں. ماں باپ کی تربیت کون کرتا ہے؟ ان کے ماں باپ. اور سارے انسانوں اور مخلوقات اور جانداروں کی اللہ تربیت کرتا ہے. ماں باپ جیسے کھانا پینا لباس دوا وقت پر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو ان کی ضروریات ان کے وقت پر دیتا ہے. تو وہ رب ہے ساری کائنات کا. اور رب السماوات والارض، آسمانوں کا، زمین کا، اور وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب اللہ ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ نے بتایا وہ مالک ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو اس کو؟ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا مالک وہ نہ ہو، کسی اور کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ رب ہے. جسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. الا اللہ الواحد القہار. اے نبی آپ کہو انما انا منذر، میں تو بس ایک ڈرانے والا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میں میسنجر ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں. میں تم کو قیامت کے آنے سے پہلے اس برے انجام سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. میں منذر ہوں. منذر انذار سے ہے. انذارہ کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے وارن کرنا، وارننگ دینا. اپنے سے نہیں ڈرا رہا ہوں میں. کس سے ڈرا رہا ہوں؟ اللہ سے. اور وہ دن آنے والا ہے جس میں کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکے گا اور آزادی ختم. آج آزادی ہے، آج توبہ کا موقع ہے، لیکن میں ڈرا رہا ہوں ایک ایسے دن سے جس میں توبہ کام نہیں آئے گی اور جس میں آدمی بھاگ نہیں پائے گا، آزادی ختم ہو جائے گی. قل انما انا منذر، اے نبی آپ کہیے میں تو بس ایک ڈرانے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اللہ کے جو ایک ہے، قہار ہے. قہار جو سب پر غالب آ سکتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. وہ اپنی مشیت سب پر نافذ کر سکتا ہے. جس ملک میں چاہا، جس علاقے میں چاہا، جس رنگ کا چاہا، جس جنس میں چاہا، جیسا چاہا تم کو بنا دیا. تمہاری صورت سے لے کے تمہارا جسم
اور تمہاری صلاحیتیں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جیسا چاہا اس نے تم کو بنا دیا۔ پھر پوری کائنات کا نظام وہ چلاتا ہے، جب چاہے بارش برساتا ہے، جب چاہے ہوائیں چلاتا ہے، جب چاہے تم کو بیمار کرتا ہے، جب چاہے صحت دیتا ہے، خوشی کے غم کے وہ حالات ڈالتا ہے۔ وہ قہار ہے، اس کے قہر کے تحت سارے بندے ہیں، اس کا فیصلہ تم پر نافذ ہوتا ہے، تم بھاگ نہیں سکتے اس سے، جیسے اس آسمان کے نیچے سے نکل کے بھاگ نہیں سکتے، اللہ رب العالمین کے حکم کے باہر تم جا نہیں سکتے۔ وہ قہار ہے، اس کی چلتی ہے، وہ غالب ہے سب پر۔ تو اس اللہ کی طرف سے میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اور وہ کون سا اللہ ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، وہ آسمانوں کا، زمین کا اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب ہے۔ یہ نہیں کہ آگ کا دیوتا ایک ہے، ہوا کا دیوتا الگ ہے، بارش کا دیوتا الگ ہے اور زمین کا دیوتا الگ ہے، نہیں، الگ الگ معبود نہیں ہیں، کائنات معبودوں میں بٹی ہوئی نہیں ہے، رب کئی نہیں ہیں، ایک رب ہے، آسمان، زمین اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے۔ میں اس رب کو مانتا ہوں، اس رب کی طرف سے تم کو ڈرا رہا ہوں جو ایک رب ہے، قہار ہے، اور کہا العزیز الغفار، العزیز الغفار، جس کی صفات دونوں اعتبار سے ہے۔ العزیز ہے، غلبے والا ہے، غالب ہے، زبردست ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، بڑی سی بڑی طاقت بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، سب پر غالب ہے، زبردست ہے، کوئی کمزوری والا نہیں۔ العزیز، الغفار، معاف کرنے والا بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے، وہ غالب ہے، جو چاہے کرے، جس کو چاہے سزا دے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کے مقابلے میں۔ قوموں کو تباہ کر دیا عذاب میں، کسی کو غرق کر دیا، کسی کو زمین میں دفن کر دیا، کسی کو آندھی طوفان سے برباد کر دیا، کسی کو چیخ کے ذریعے سے ہی ختم کر دیا۔ قوموں کو ماضی میں دیکھو، کھنڈروں کو دیکھو، معلوم پڑے گا کہ بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، اس کی بادشاہت باقی ہے، اس نے کئیوں کو دفن کر دیا۔ فرعون جیسا، قال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اللہ نے اس کو زمین کیا کیا، دریا میں غرق کر دیا اس کو، اور پھر واپس نکال کے اس کو رکھا، بعد والوں کے لیے نشانی بنا دیا اس کو۔ یہ بادشاہ دیکھو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، اللہ اتنا غالب ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، وقت آنے پر کرتا ہے، اور اللہ جانتا ہے وقت کون سا ہے، جب تک چاہتا ہے ڈھیل دیتا ہے۔ آج بھی منکرین کو اللہ ڈھیل دیے ہوئے ہے، لیکن جب وقت آئے گا اس کی ڈھیل سے یہ مت سمجھو کہ وہ نہیں کر سکتا ہے، کمزور ہے، نہیں، اس کی ڈھیل اس کی مشیت کے اعتبار سے جب تک چاہتا ہے ڈھیل دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے پکڑتا ہے۔ قیامت کا دن آئے گا کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ لیکن جہاں وہ العزیز ہے وہیں الغفار بھی ہے، اگر آج بھی تم توبہ کرو تو مغفرت کرے گا، ابھی بھی موقع ہے، منکرین کے لیے، مشرکین کے لیے، کفار کے لیے آج بھی موقع ہے، اگرچہ وہ زبردست ہے، تم بھاگ نہیں سکتے، لیکن ابھی بھی موقع ہے، وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، الغفار ہے، اگر تم اس سے معافی مانگ لو پچھلا سب معاف کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ یہ سورہ صاد آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ نے کہا ہے۔ پھر کہا، فرعون نے پوچھا، قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے پوچھا یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ جملے کا جو سٹرکچر ہے ایسا ہے، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کس کی دعوت دیتے تھے؟ رب العالمین کی، کہ میں اس کی طرف سے پیغامبر ہوں، میں، میرا بھائی ہارون، میں رب العالمین کی طرف سے دعوت دینے آیا ہوں۔ تو فرعون نے پوچھا یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، رب العالمین کا آسمانوں کا رب، زمین کا رب، اور ان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، جس میں تو بھی آتا، اور ان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، ان سب کا رب، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو، اگر یقین نہیں کرتے تو تم کو جو جو چاہے کرو، مانو نہ مانو، ہے لیکن وہ
آسمان و زمین اور ان کے درمیان سب کا رب ہے. اس سورہ الشعراء میں ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، جو کیا کہتا تھا؟ قال انا ربکم الاعلی، کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. انا ربکم الاعلی، سارے رب میں سب سے بڑا سپر رب میں ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے کہا کہ وہ رب العالمین ہے، آسمان زمین اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کا رب وہ ہے. دعوت دینے میں کبھی جھجکنا نہیں چاہیے. صاف دعوت دی انہوں نے، فرعون کے سامنے کہا، جبکہ وہ خود رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ رب کون ہے؟ اللہ ہے، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں. کوئی فوج نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی پاور نہیں، خالی ایک عصا ہے، ایک لاٹھی، بس اس کے ساتھ میں گئے ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ ہے. تو کہا کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، یا جیسے اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 18 میں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے سب کی بادشاہت اللہ کی ہے. وہ بادشاہ ہیں، صرف مالک نہیں ہے، ملک بھی ہے. مالک اور ملک میں فرق ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ دکان کس کی ہے؟ کون اس کا مالک ہے؟ میں. ماشاءاللہ بادشاہ ہے آپ. ہوتا ہے ایسا؟ بادشاہ الگ ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں ملک کہتے ہیں. الملک القدوس، الملک بادشاہ. مالک ہوتا ہے، وہ بادشاہ نہیں ہوتا. ہر بادشاہ مالک ہوتا ہے لیکن ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا ہے. اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے. سمجھ میں آئے؟ وہ بادشاہ بھی ہے. کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اس سب کی بادشاہت اللہ کی. وہ بادشاہ ہیں، اس کے آگے سب کے سب محتاج فقیر ہیں، مملوک ہیں، اس کے غلام ہیں. وہ بادشاہ ہے، اسی کی چلتی ہے، اسی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، اسی کی حکومت میں تو جی رہا ہے، اس کے درگزر کی وجہ سے تو بول پا رہا ہے اور کر پا رہا ہے جو کچھ تو کر رہا ہے. لیکن قیامت کے دن جب وہ پکڑے گا تو کوئی بچ پائے گا نہیں. تو کہا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن. یہ جو انعام ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، رب السماوات والارض وما بینہما، اور کیسا ہے؟ الرحمن ہے. ایمان والوں کے انعام کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ وہ کیا ہے؟ الرحمن ہے. غلطیاں کفار و مشرکین سے اگر ہوئی ہیں تو ایمان والوں سے تو بھی تو ہوئی نا. 19-20 ہوا کہ نہیں ہوا؟ سب پرفیکٹ ہیں ہم لوگ؟ ہوا ہے. کوتاہیاں ہم سے ہوئی. تو اللہ نے انعام دینے کے ساتھ کہا کہ ان کو انعام ملے گا. یہ سارے انعامات ملیں گے جنت میں اس رب کی طرف سے جو آسمان و زمین اور ان کے بیچ میں جو کچھ، یہ سب کا رب ہے، الرحمن ہے. قرآن میں آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے کیسا ہے؟ بڑا رحم کرنے والا ہے. دنیا میں اللہ کی رحمت سے فائدہ سبھی اٹھاتے ہیں. بارش ہوتی صرف مسلمان پیتے نا؟ نہیں. کون پیتا؟ سب پانی پیتے اس کا. زمین اناج اگاتی ہے، صرف مسلمان کنٹریز میں اگاتی؟ سب کے لیے اگاتی ہے. اللہ سب کو دنیا میں دیتا ہے، سب کے لیے اللہ انتظامات کرتا ہے، سب کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہے. دنیا میں اللہ کی رحمت سب کو نصیب ہوتی ہے، مومن بھی اور کافر بھی. یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ سزا فوراً نہیں آتی. کفر کے باوجود، اللہ کے ساتھ شرک کے باوجود بھی فوراً پکڑا نہیں جاتا، اللہ اس کو مہلت دیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن قیامت کا دن جب آئے گا، اس دن اللہ کی رحمت کے حقدار صرف ایمان والے ہوں گے، کوئی اور نہیں. قیامت کے دن کفار و مشرکین اللہ کی رحمت نہیں پا سکیں گے، صرف ایمان والوں کو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اسی لیے علماء نے کہا کہ آخرت میں رحمت صرف ایمان والوں کے لیے خاص ہے. اسی لیے جنت کے بارے میں بھی کیا کہا حدیث قدسی میں؟
یہ میری رحمت ہے، جس کو چاہے میں عطا کروں. تو ایمان والوں کے انعام کا جب ذکر کیا تو کہا وہ رحمان ہے، رحمت والا ہے. لیکن فوراً اس کے بعد، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے نا، آپ دیکھیے سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ مالک یوم الدین، بدلے کا دن ہے. وہ انعام بھی ملے گا اور سزا کے حقدار کو سزا بھی ملے گی. لیکن مالک یوم الدین سے پہلے کیا ہے؟ نہیں یار، الٹا نہیں آتا نا، آگے جانے آتا، پیچھے جانے نہیں آتا. ہاں، الرحمن الرحیم، بدلے کا دن، اس کا مالک جس میں بدلہ ملے گا عمل کا، اس میں ڈر کا پہلو بھی ہے، بدلہ ملنے والا ہے. جیسے ہی بدلہ بولے تو ہم کو اپنی غلطیاں یاد آتی، کیا بہت بڑے کارنامے کیے ہم لوگ، ہم نے غلطیاں کی ہیں، اور صحیح کام بھی صحیح سے کیے، صحیح کام بھی صحیح سے نہیں کیے، تو ہمارے پاس کوتاہیوں کسی اور کیا ہے. اسی لیے لیلۃ القدر میں بھی مانگتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ درگزر کا معاملہ کر. حالانکہ اتنا عبادت کر رہا ہے رمضان میں، اور خاص کر کے لیلۃ القدر میں، اس کو احساس دلا جائے ہاں بہت بڑا کارنامہ تو نہیں کیا، معافی مانگ اللہ سے، تو نے رمضان کا فائدہ سے اٹھایا نہیں. تیرے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اب رمضان میں بات کچھ کیا ہے، اب پوری جنت میرے لیے تیار ہے. نہیں، تیرے دل کا احساس یہ ہونا چاہیے، اللہ اتنا مہینہ نکل گیا، آخری عشرہ آ گیا، صحیح ڈھنگ سے میں نے نہیں کیا، اللہ معاف کر دے، میرے سے غلطی ہوگی، صحیح میں نے اپرچونٹی استعمال نہیں کی. مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے. مالک یوم الدین میں ڈر کا پہلو ہے، وعید ہے اس میں. لیکن اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، رحمان ہے، عمومی رحمت اس کی سارے بندوں کے لیے، اور رحیم ہے، خصوصی رحمت اس کی ایمان والوں کے لیے ہے. وہ رحمان ہے، اس کی صفت ذاتیہ ہے، یہ وہ رحیم ہے، اس کی صفت فعلی ہے، وہ رحم کرنے والا ہے بندوں پر. یہ نہیں کہ صرف رحم والا ہے، رحم کرتا نہیں، ایسا ہے، رحم والا بھی ہے اور رحم کرتا بھی ہے. اس کی رحمت عام بھی ہے اور خاص بھی ہے، ایمان والوں کے لیے. تو اللہ نے بدلے کے دن سے پہلے کیا بتایا؟ رحم والا ہے وہ. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. تو قیامت کے دن اگرچہ اللہ غصے میں ہوگا، لیکن ایمان والوں کے لیے کیا معاملہ ہوگا؟ رحم کا، درگزر کا معاملہ ہوگا. بہت ہی گڑبڑ کر کے آیا تو سزا ملے گی، ورنہ اللہ بہت سے لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرے گا. تو اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. حتیٰ کہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، آدمی گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کتنا لکھا جاتا ہے، اور نیکی ٹیکنیکلی کیا آدمی کی عقل بولتی ہے؟ ایک تو ایک ہی ہونا چاہیے نا، نیکی تو ایک، گناہ بھی ایک. لیکن اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. وہ عدل والا ہے تو فضل والا بھی ہے. عدل کے معاملے میں رکھا، ایک گناہ تو ایک گناہ، لیکن نیکی کیا تو 10 گناہ نیکی، بلکہ 10 سے شروع ہوتا ہے، 10 پہ ختم ہوتا نہیں. 10 گناہ سے لے کے 700 گناہ تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ. کتنا اخلاص تھا، کتنی سنت تھی، کتنا خشوع تھا، کتنے اچھے سے اس نے کیا، کتنا مجاہدہ کر کے کیا، کتنی ڈیفیکلٹی اور آبسٹیکلز کے باوجود کیا، اس نے رکاوٹوں کے باوجود کیا، ثواب بڑھے گا اس کا. سب کا ثواب برابر نہیں ہوتا ہے، عامل کے احوال کا بھی دخل ہوتا ہے، ذاتی و خارجی. تو رحمت اللہ کی غضب پر کیا ہے؟ غالب. تو انعام قیامت کے دن کا ذکر آ رہا ہے، وعیدیں ذکر ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور آگے آنے والا ہے سخت بات. اس سے پہلے ایمان والوں کو بتایا کیا ہے؟ یہ رحمان کی طرف سے انعام ہے تمہارے لیے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. فوراً بات بدل گئی. یہ انعام ہے اس کی طرف سے جو رب ہے، آسمانوں کا، زمین کا، ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا. یہ رب کی طرف سے انعام ہے ایمان والوں کے لیے، جنت.
اور وہ رحمان ہے. لیکن قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ لا یملکون منہ خطابا. جب وہ دن آئے گا تو کوئی بات کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھے گا، کسی کو بات کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا اس دن. ایسا دن ہے وہ قیامت کا دن. جس دن کا تم انکار کر رہے ہو وہ ایسا دن ہے جس دن کسی کے پاس بات کرنے کی تک اتھارٹی نہیں ہوگی. اور تم اس بھرم میں پڑے ہو ہمارے بابا ہم کو بچا کے لے جائیں گے، یہ بت ہماری سفارش کر کے ہم کو جنت میں لے جائیں گے. تم کہاں ہو؟ اس دن بات کرنے کا بھی اختیار نہیں ہوگا کسی کے پاس، بات کرنے کو بھی ڈریں گے. قرآن میں سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کیا کہا؟ یہاں تو یہ کہا کہ لا یملکون منہ خطابا، بات کرنے کا بھی اس سے اختیار نہیں ہوگا، اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہوگی. ٹھہرو میں بات کرتا ہوں. ڈریں گے لوگ. سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 108 میں اللہ نے فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. قیامت کا دن جب آئے گا تو ساری آوازیں رحمان کے آگے پست ہو جائیں گی، چپ، ایک دم خاموشی ہوگی قیامت کے میدان میں. اور فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، ہمس کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دے گا. ہمس کیا ہے؟ دو باتیں علماء نے کہی ہیں. ایک چلنے کی آواز، خاموش ایک دم سناٹا ہوگا ایک دم، اور اس میں صرف قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں لوگ آ رہے ہوں گے تو چلنے کی پاؤں کی دھپ دھپ دھپ، جو پاؤں کے چلنے کی آواز، بس وہی آواز سنائی دے گی، کسی کے بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. اور ہمسا دوسرا معنی یہ ہے کہ بولیں گے بھی تو بالکل ایک دم سرگوشی میں بولیں گے، چپکے چپکے ایک دم، آواز سے کوئی بول نہیں پائے گا. گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے اتنے ہوں گے کہ بس آواز آئے گی تو لوگوں کے چلنے کے پاؤں کی آہٹ جو ہوتی ہے وہی سننے میں آئے گی. قومیں کی قومیں آ رہی ہوں گی حشر کے میدان میں، یہاں سے وہاں سے، جہاں سے قبروں سے نکل کے سب دھپ 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 پاؤں کے چلنے کی بس آواز آ رہی ہوگی، اور کسی کی آواز نہیں ہوگی. اور جو آ چکے ہوں گے وہ بھی بات جو کریں گے، کوئی آواز سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. ایک دم سرگوشیاں، وسپرنگ جس کو بولتے ہیں نا، خسر پسر جس کو بولتے ہیں، ایک دم چپکی چپکی بات کریں گے، ایک دم بات کرنے کی کسی کو ہمت نہیں. حال ایسا ہوگا کسی کو ہوش نہیں ہوگا اپنا، بڑی مشکل سے کوئی بات کرے گا. تو کہا لا یملکون منہ خطابا، یہاں کوئی بات نہیں کر سکے گا. تو کیا قیامت کے دن بات نہیں ہوگی؟ ہوگی. لیکن یہاں پر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ان کے بارے میں بولا جا رہا ہے جو ایمان والے نہیں ہوں گے. جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کو بات کا موقع ہی نہیں ملے گا. اسی لیے کہا وقیل اراد الکفار، اس میں مراد کون ہے؟ وہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا ان کو. تھوڑا بات کرنا نہیں، کسی کو بات کا موقع نہیں. گیا وقت اب تمہارا جو بھی کرنے کا تھا، کوئی بات ہی نہیں کر پائے گا. مشرکین کفار، ان کو بات کرنے کا اختیار ہی نہیں ہوگا. تو کہا کہ قیل اراد الکفار، مراد اس سے کون ہے؟ جن کو بالکل بھی موقع نہیں ملے گا بات کرنے کا، اس سے مراد کفار ہیں. کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَيَشْفَعُونَ، ہاں ایمان والے وہ سفارش کریں گے. سفارش کا علی الاطلاق انکار نہیں ہے. لیکن مشرکین کیا کرتے تھے؟ ہم شرک کریں گے اور یہ جتنے معبود ہمارے ہیں ہماری سفارش کریں گے. نہیں ہوگا ایسا. تو کہا لا یملکون منہ خطابا، بلکہ بلا اجازت اچھے لوگ بھی بات نہیں کر پائیں گے. یہ جاننا، سفارش کا یا شفاعت کا مسئلہ صحیح ڈھنگ سے جاننا ضروری ہے. ہم شفاعت کا انکار بھی نہیں کرتے مطلقاً، اور شفاعت کا اقرار بھی نہیں کرتے مطلقاً. وداؤٹ کنڈیشن نہ انکار ہے نہ اقرار ہے. کچھ چیزوں کا اقرار ہے، کچھ چیزوں کا انکار ہے. اس کو ہم کو جاننا ضروری ہے. آج ہم وہی سمجھنے کی کوشش کریں گے. نمبر 1، بلا اجازت بات ہی نہیں، بغیر پرمیشن کے بات ہی نہیں. تو قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں کرے گا، بلا اجازت کلام بھی نہیں کرے گا. لا یملکون منہ خطابا، بالکل کسی کو اتھارٹی نہیں ہوگی بات کرنے کی.
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقولہ لا یملکون منہ خطابا ای لا یقدر احد علی ابتداء مخاطبتہ الا باذنہ، کسی کے پاس یہ کسی کو اتنی قدرت ہی نہیں ہوگی کہ بغیر اللہ کی اجازت کے وہ کچھ بات کر سکے، کوئی بھی نہیں، انبیاء بھی نہیں، بڑے سے بڑا کوئی بھی نہیں، باقی تو چھوڑ دو، بڑی سے بڑی شخصیت اللہ کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے سورہ ہود میں آیت نمبر 105 میں اللہ نے فرمایا، دیکھیے قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کو کیسا سپورٹ کرتی، تفسیر اس کو کہتے ہیں، بیٹھ کے عقل سے کچھ بھی کہنے لگے آدمی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کی تفسیر کے لیے قرآن کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، پھر صحابہ اور سلف کے اقوال، یہ سب دیکھنا پڑتا ہے، ورنہ اپنے دل سے کچھ بھی مطلب لیں گے گمراہ ہو جائیں گے، ہے نا۔ بعض لوگ خالی یہ ورڈ کا یہ میننگ ہے، نہیں، کافی نہیں ہے وہ، اس کے بعد ضروری کہ ہم قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر احادیث سے، پھر صحابہ اور سلف کے اقوال کی روشنی میں ہم دیکھیں، پھر بعد میں مفسرین بھی ہیں، ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 105 میں اللہ نے فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، قیامت کے دن کوئی بھی شخص جو آئے گا وہ اللہ کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر پائے گا۔ لا تکلم نفس الا بإذنہ، جب وہ دن آئے گا، قیامت کا دن جب آئے گا، تو کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر پائے گا۔ تو معلوم ہے کہ بات بھی کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ اجازت۔ بات بھی نہیں، میں بولنا چاہتا ہوں کچھ، وہ بھی نہیں، اجازت پہلے ملے گی، بات میں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اجازت کے بعد بات، اس سے پہلے بات بھی نہیں، اجازت کی بات بھی نہیں، اجازت ہے کیا بھی نہیں، آگے آئے گی حدیث۔ ایک اور روایت ہے، ایک اور آیت ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، کیا ہے وہ؟ من ذا الذی، اس میں آپ دیکھیے پاور کتنا ہے، اس میں کون ہے، ڈانٹ ہے اس میں اتھارٹی اللہ کی طرف سے، اللہ کی بادشاہت کا اعلان ہے اس میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ ہے کوئی ایسا؟ بڑے بڑے بنا رکھے تم نے اپنے، سفارش کریں گے ہماری، لے جائیں گے جنت میں ہم کو، چادر چڑھا دو، ہاں اس کے سامنے اس کو ہار چڑھا دو یا فلاں کر دو، سفارش کریں گے ہم کو، ہماری طرف سے سفارش کریں گے، لڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش تک کر سکے؟ جنت میں لے جانا بہت دور کی بات ہے، جہنم سے بچانا بہت دور کی بات ہے، سفارش کرنے کی بھی ہے اتھارٹی، اس کی اجازت کے بغیر وہ بھی نہیں، اس کی اجازت کے بغیر وہ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی شخصیت ہو سکتی ہے؟ آئیے دیکھیے آپ کا کیا حال ہوگا۔ لمبی حدیث ہے جس کو حدیث شفاعت کہتے ہیں، سارے لوگ کے میدان حشر میں پریشان ہوں گے، فلاں نبی کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے ہم لوگ سفارش نہیں کر سکتے، اور ہر ایک کا جملہ کیا ہوگا؟ آج اللہ اتنا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں نہیں تھا، مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے، اور ہر ایک کچھ نہ کچھ اپنی بات جو اس کو لگتی ہوگی کہیں اس کی وجہ سے میری پکڑنا ہو، ڈر رہا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے پھل کھا لیا تھا، پیڑ کے قریب چلا گیا تھا، منع کیا تھا، پھر نوح علیہ السلام فلاں چیز، موسیٰ علیہ السلام میں نے مار ڈالا تھا فلاں کو، یا ہر ایک ڈرے گا، ہر ایک کچھ نہ کچھ بات سے ڈر رہا ہوگا، کہیں کسی چیز پر میری پکڑ نہ ہو جائے، وہ بندگی کا خوف ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم ایک شخص کے پاس جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کہیں گے ہاں یہ میرا کام ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو موقع، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ مقام محمود ہے جس کو شفاعت کہا گیا حدیث میں، سورہ بنی اسرائیل میں بات کہی گئی۔ لیکن یہ بھی کیسے ہوگا؟ آپ تفصیل حدیث میں دیکھیے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ، آپ کہتے ہیں فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، میں اجازت سے جاؤں گا اپنے رب کے پاس، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا،
مجھے رب کا جب دیدار ہوگا حشر کے میدان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوگا، فَإِذَا رَأَيْتُهُ جب میں اللہ کو دیکھوں گا، وَقَعْتُ سَاجِدًا فوراً سجدے میں چلا جاؤں گا. بات ہی نہیں ہے، کیا کروں گا؟ اللہ کو دیکھتے ہی میں سجدے میں چلا جاؤں گا. فَيَدَعُونِي مَا شَاءَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ مجھے اسی حال میں چھوڑے رکھے گا جب تک اللہ چاہے گا. سجدے میں پڑے رہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا زمانہ، مسلسل بس سجدے میں رہیں گے. ثم يقال لي پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، مجھ سے کہا جائے گا، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے. ارفع رأسک سل تعطہ، سل تعطہ وقل یسمع واشفع تشفع، کہیے مانگیے دیا جائے گا، مانگیے دیا جائے گا، کہیے سنی جائے گی آپ کی بات. ابھی تک بولے ہی نہیں، کہیے سنی جائے گی، اور سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی. فَأَرْفَعُ رَأْسِي تب جا کر میں اپنا سر اٹھاؤں گا سجدے سے. فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي میں اللہ کی اتنی تعریف بیان کروں گا جو اللہ اس وقت مجھ کو سکھائے گا. ایک روایت میں آپ نے کہا ابھی میرے ذہن میں نہیں کہ میں کیا کہوں گا اس وقت میں. اس وقت اللہ جو مجھ کو توفیق دے گا وہ اللہ کی توفیق سے میں اللہ کی حمد کروں گا. ثم اشفع اس کے بعد میں سفارش کروں گا. فاقول یا رب امتی امتی اس وقت میں کیا کہوں گا؟ اے میرے رب میری امت میری امت. فیحد لی حدا اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر کرے گا، اتنے ہی بس. ثم اخرجهم من النار وادخلهم الجنہ پھر میں کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا. ثم اعود پھر واپس آؤں گا. فاقع ساجدا مثله في الثالثة او الرابعة 2 سے 3 یا 4 مرتبہ ایسا ہوگا کہ میں جاؤں گا اور کچھ لوگوں کی سفارش کروں گا، جہنم سے بچا کے جنت میں لے جاؤں گا، پھر آؤں گا، پھر سجدے میں چلا جاؤں گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا، پھر جاؤں گا. 3 سے 4 مرتبہ ایسا ہوگا. حتی ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک لیا. اس حدیث کو بیان کر کے قتادہ جو تابعی کہتے ہیں کہ یعنی ای وجب علیہ الخلود جس پر قرآن کی روشنی میں یہ ثابت ہو گیا کہ اب یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، جس کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بس اتنے ہی رہ جائیں گے، باقی سب نکل جائیں گے. اس حدیث میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے کیا کریں گے؟ سجدے میں. اب بات ہی نہیں، اجازت لے کے سجدہ کریں گے سیدھا، پھر لمبا زمانہ سجدے میں پڑے رہیں گے. وہاں سے ہوگا، اللہ کی طرف سے ہوگا، اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی، کہیے سنی جائے گی. پھر آپ سفارش کریں گے اے میرے رب میری امت. پھر اس کے بعد حد مقرر کی جائے گی، سب کے سب نہیں، ایک حد اللہ مقرر کرے گا، اتنوں کو لاؤ اتنوں کو لاؤ اتنوں کو لاؤ. آپ بتائیے باقی لوگوں کا کیا؟ یہ نبی کا حال ہے کہ آپ بول بھی نہیں پائیں گے، آپ سجدے میں چلے جائیں گے، پھر اللہ کی طرف سے جب اجازت ملے گی تب سفارش کریں گے، اور وہ بھی سفارش کیا ہوگی؟ حد 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 اس میں ہوگی، سب نہیں. اللہ کی طرف سے جتنی حد ہوگی اتنا ہی آپ جائیں گے، اتنوں کو ہی لائیں گے. یہ بخاری میں ہے حدیث اور صحیح مسلم میں ہے. بخاری میں حدیث نمبر 6565 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 193 ہے. اللہ فرماتا ہے آگے اور اسی بات کو واپس سے دہرایا گیا ہے اگلی آیت میں، سفارش کی بات کو، اور اب ہم تفصیل سے اس کو دیکھیں گے. اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں روح اور ملائکہ صف در صف کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا یعنی وہ ایسا دن ہوگا
کہ جس دن اس میدان حشر میں انسان، جنات، حتیٰ کہ وحشی جانور بھی، چوپائیں، سب کے سب جمع ہوں گے، اور خاص کر کے فرشتے بھی، سارے فرشتے موجود ہوں گے وہاں پہ. کیسا منظر ہوگا کہ فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ویسے جانور بھی ہوں گے، حتیٰ کہ پالتو بکریاں بھی ہوں گی. آگے آخری آیت پر آئے گا، وہ ساری مخلوق جمع کی جائے گی. کیسا منظر ہوگا. اور فرشتے اس وقت میں بڑے بڑے فرشتے ہوں گے، پہاڑ کا فرشتہ اور نہ جانے کتنے سارے فرشتے جن کو اللہ نے خدمات دی ہیں، احکام دیے ہیں، ان کے کائنات میں اس کا نفاذ وہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. وہ سارے فرشتے وہاں پہ ہوں گے. اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، لیکن سب ایک دم گھبرائے ہوئے، سہمے صف باندھے کھڑے ہوں گے، صفوں میں ہوں گے. جیسے نماز کے لیے سب بناتے ہیں، سارے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ جبریل علیہ السلام. روح سے مراد کون ہے یہاں پر؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ، روح اور فرشتے. تو کہتے ہیں روح سے مراد کون ہے؟ وَهُوَ جبریل علیہ السلام الذی هو اشرف الملائکہ. سارے فرشتوں میں سب سے اشرف فرشتے کون ہیں؟ جبریل، سارے فرشتوں کے سردار. وہ انہی کی طرف سے باقی احکام سارے فرشتوں کو جاتے ہیں. حدیث میں بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کس سے سب سے پہلے بتاتا؟ جبریل سے. پھر جبریل سارے آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں. تو جبریل کا حکم مطاع ثم امین. مطاع کس کے بارے میں کہا؟ جبریل. مطاع کا مطلب ہوتا ہے جس کی مانی جاتی ہے. تو جبریل کے بارے میں کہا کہ وہ کیسا ہے؟ مطاع ہے. ان کا حکم فرشتے مانتے ہیں جو ان کے ماتحت ہیں. تو اس لیے ان کی فضیلت کی وجہ سے ان کو باقی فرشتوں سے الگ ذکر کیا گیا. کہا کہ یوم یقوم الروح والملائکہ. کیسے کھڑے ہوں گے؟ اس دن کھڑے ہوں گے روح بھی یعنی فرشتے جبریل اور باقی فرشتے بھی صفن، صفوں میں، صف باندھے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں یوم یقوم الروح وہو جبریل. اس سے مراد کون ہے؟ جبریل ہے. قرآن کریم میں بھی جبریل کو الگ فرشتوں سے الگ کر کے بیان کیا گیا ہے ان کی عظمت کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اپنی اصل حالت میں دیکھا تو پورا آسمان چھپ گیا تھا. جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی حالت میں، 2 مرتبہ دیکھا آپ نے ان کو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، 2 بار دیکھا ہے. تو اتنے بڑے اور وسیع تھے جبریل کہ پورا آسمان چھپ گیا تھا اور 600 پر تھے. کتنے پر؟ 600. پورا آسمان گھبرا گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. گھر پہ آ کر زملونی، مجھ کو چادر اڑا دو. جب آدمی گھبرا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم ٹھنڈ لگنے لگتی ہے. مجھ کو چادر اڑا دو. گھبرا گئے اللہ کے. اتنا بڑا فرق. آپ بتائیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اتنے بہادر اور اتنے مضبوط، باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اور صرف جبریل نہیں، سارے فرشتے موجود ہوں گے وہاں پر. آسمان سے سارے فرشتے اتر رہے ہوں گے. آسمان پھٹ جائے گا. فکانت ابوابا، آپ سن چکے ہیں نا اسی صورت میں. وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھل جائے گا اور اس میں کیا ہوں گے؟ دروازے بن جائیں گے. ان دروازوں سے کون نازل ہوگا؟ فرشتے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہوں گے فرشتے نازل ہوں گے اور سب آ کے دھپ 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 سارے فرشتے صفے باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے. ایک دم سناٹا ہو گیا. ایک دم آنے والوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی، بس کوئی بات نہیں کر رہا ہوگا، گھبرایا ہوگا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، صف در صف باندھے کھڑے ہوں گے. سورۃ القدر میں بھی جبریل کو الگ بیان کیا گیا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، ہے نا کہ اس رات میں لیلۃ القدر میں کون نازل ہوتا ہے زمین پر؟ فرشتے اور الروح. اس سے مراد کون ہے؟ جبریل ہے. روح سے مراد جبریل ہیں اور ان کے علاوہ بھی فرشتے ہیں. فرشتوں کی صفوں کے بارے میں سورہ الفجر میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے. آیت نمبر 22 میں کہا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب آ گیا. قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ،
تیرا رب بھی آ گیا اور فرشتے بھی، صفن صفا، ایک کے بعد دیگرے صفیں 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 فرشتوں کی لگی ہوئی ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں ای مصطفین او ذوی صفوف، صفیں باندھنے والے۔ آسمانی فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ صفیں باندھتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ کیا تم ویسے صفیں نہیں بناتے جیسے فرشتے بناتے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے فرشتے آسمانوں میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ صفیں بنا کر پہلے اگلی صفیں پوری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس طرح سے اگلی صفیں خالی نہیں ہوتی ان کی۔ تو تم بھی ویسی صفیں بناؤ جیسے فرشتے بناتے ہیں، حدیث میں آیا ہے۔ تو معلوم ہے کہ آسمانوں میں فرشتے بھی کیسے ہوتے ہیں؟ صفیں بناتے ہیں۔ قیامت کا دن جب آئے گا وہی ان کا طریقہ ہے۔ اب اللہ کے حکموں کا نفاذ ہے، فلاں کو جہنم میں ڈالو، فلاں ایسا کرو، اللہ کا حکم نافذ ہوگا قیامت کے دن۔ اب فیصلہ ہوا نہیں شروع، سارے فرشتے آ جائیں گے اور صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ وجاء ربک، تیرا رب آ گیا۔ اب تک انکار کرتا تھا نا، کیسے آئے گا اللہ جانتا ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور فرشتے بھی آ گئے، اور فرشتے آ کے کیسے کھڑے ہو گئے؟ صفیں باندھے۔ نہ صرف فرشتے بلکہ لوگ بھی جتنے حشر کے میدان میں ہوں گے بکھرے ہوئے نہیں ہوں گے، سارے ادب سے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ قومیں نیک و بد صفیں لگی ہوں گی سب کی۔ اللہ نے فرمایا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، انہیں ان کے رب کے آگے صفوں میں پیش کیا جائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دیکھو تم کو ہم لے آئے ویسے ہی جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا۔ بھاگتے تھے نا تم، انکار کرتے تھے نا، نہیں پیدا ہوں گے بولتے تھے، دیکھو ہم تم کو لے آئے حشر کے میدان میں قبروں سے نکال کے۔ اللہ فرماتا ہے وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، ان کے رب کے سامنے سارے لوگ صف بنائے پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی پہلی صورت پر تم کو ہم نے پیدا کر کے واپس لے آیا جیسے تم پہلے پیدا کیے، بغیر ختنہ کے ہوں گے وہاں پہ۔ دنیا آدمی ختنہ کر لیتا ہے، واپس پیدا ہوگا ختنہ کیا ہوا نہیں ہوگا۔ اپنی اصل حالت پر اللہ اتنا لوٹائے گا کہ ختنہ بھی نہیں، واپس انگلیوں کے پور تک بنا لے گا اللہ، پورے فنگر پرنٹس بھی اس کے واپس، انگلیوں سارا کا سارا جیسا تھا ویسا، دنیا میں جیسا تھا واپس۔ معلوم ہے کہ اسی جسم کے ساتھ واپس آئیں گے۔ وہ نہ انکار کیوں کرتے، مٹی میں ملنے کے بعد واپس کیسے آئیں گے؟ تو وہی تو جسم کی بات ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہے کہ واپس قبروں سے اسی جسم کے ساتھ نکلیں گے قیامت کے دن، دوبارہ اسی جسم کے ساتھ بعث ہوگا۔ حتیٰ کہ شہید ہوگا تو جسم سے کیا ہوگا؟ خون بہ رہا ہوگا، لیکن خون ہوگا، لیکن اس پہ خوشبو ہوگی مشک کی۔ تو کہا کہ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا واپس ہم تم کو اسی حالت پر لے آئے۔ آ گئے نا، اب انکار کرتے تھے، بھاگتے تھے، مذاق اڑاتے تھے قیامت کا، دیکھو واپس آ گئے سارے کے سارے ادب کے ساتھ میں۔ دنیا میں منمانی آزاد زندگی تھی، میری مرضی سے کہیں بھی جاؤں، میری مرضی سے کچھ بھی کروں، نہیں، اب صف باندھے ادب سے کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی اور لوگ بھی، سب لوگ صفوں میں ہوں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں سورہ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 48، اور اس کا حال کیا ہوگا جمع جب ہوں گے تو حال کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، صفوں میں ہوں گے لیکن بات نہیں کر پائیں گے۔ لا يتکلمون، کون کر پائے گا بات؟ الا من اذن له الرحمن، جسے اللہ اجازت دے، وقال صوابا، اور وہ ٹھیک ٹھیک بات بولے۔ قرآن کی آیتیں بڑی جامع ہوتی ہیں، اس میں میننگ کی پاسبلٹیز چھپی ہوتی ہیں اور سب شامل ہو جاتا اس میں، یہ خاص بات ہے قرآن کی۔ ایسا جملہ ہوتا ہے، ابھی آگے ہم دیکھیں گے کیسے اس میں آ جاتا، دونوں آ جاتے اس میں، یعنی ایک سے زیادہ پاسبلٹیز سب جمع ہو جاتی ہیں ان الفاظ کے اندر۔ کیا جملہ ہے؟ لا يتکلمون، بات بھی نہیں کر پائیں گے، الا
من اذن لہ الرحمن، سوائے وہ جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور وہ ٹھیک بات بولے۔ صواب خطا کا اپوزٹ ہوتا ہے، غلط بات نہیں، جو ٹھیک بات بولیں اور جس کو اللہ کی اجازت ملے۔ تو دو باتیں معلوم ہوئی، بغیر اجازت کے بات نہیں اور غلط بات نہیں۔ وقال صوابا، کیا مطلب ہے اس کا؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمعنی، اس میں دونوں کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ شفاعت کی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بول نہیں پائے گا، اور جو بولے گا وہ صحیح بات بولنا چاہیے، وہ غلط بات نہیں بولے گا۔ کہتے والمعنی لا یشفعون لأحد الا من اذن له الرحمن بالشفاعہ، کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا سوائے اس کے جس کی سفارش کی اللہ اجازت دے۔ کسی کو بھی لے جاؤ جنت میں نہیں، اللہ جس کے لیے سفارش کی اجازت دے گا، اس کے لیے سفارش ٹھیک تو ہی سفارش ہوگی، ورنہ نہیں۔ او لا يتکلمون الا فی حق من اذن له الرحمن وکان ذلک الشخص ممن قال صوابا، کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں کر پائے گا سوائے اس کے جس کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دے سفارش کی، اور یہ جو شخص ہو وہ ان میں سے ہونا چاہیے جس نے ٹھیک بات کہی ہو۔ آگے ہم دیکھیں گے اس کو۔ کہتے ہیں لا قیل، ایک معنی یہ بھی ہے لا یتکلمون یعنی الملائکۃ والروح، بات ہی نہیں کر پائیں گے فرشتے، جبریل یا جو بھی ہوں، الا من اذن له الرحمن منهم فی الشفاعہ، جن کو اللہ بات کرنے کی اجازت دے، وہی اجازت وہی بات کر پائیں گے جس کو اجازت ملے گی۔ وَهُمْ قَدْ قَالُوا صَوَابًا، اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ ٹھیک بولے، ورنہ نہیں۔ جیسے بڑے سے بڑا نبی بھی اگر اس کا کوئی رشتہ دار ہو، مشرک ہو، نہیں، بات صحیح ہونا چاہیے، سفارش صحیح ہونا چاہیے، وہی ایکسیپٹ ہوگی۔ تو جس کو اجازت ملے گی وہ سفارش کرے گا، جس کی اجازت ملے گی اس کی سفارش قبول ہوگی، غلط کی سفارش نہیں، مشرک کی، کافر کی سفارش نہیں۔ آگے وہی آئے گا، جیسے قرآن میں اللہ نے سورہ نجم میں یہ بات کہی ہے، آیت نمبر 26 میں، اور اس میں دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، ایک ہے شافع اور دوسرا ہے مشفوع لہو، سمجھ میں آئے گا؟ یعنی سفارش کرنے والا، اور جس کی سفارش ہو، قیامت کے دن سفارش ہوگی لیکن کنڈیشنز کے ساتھ میں ہوگی، بغیر اجازت کے سفارش نہیں، اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ لائق ہونا چاہیے سفارش کے، نہیں تو سفارش نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کتنے فرشتے آسمانوں میں ہیں، ان کی سفارش ان کو کچھ بھی کام نہیں آ سکتی۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اور وہ سفارش کریں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کتنے فرشتے آسمانوں میں ہیں لیکن ان کی سفارش ان کے کچھ بھی کام آنے والی نہیں۔ لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ، سوائے اس کے بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے۔ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو کسی کی سفارش کسی کے حق میں کام نہیں آئے گی۔ لمن یشاء ویرضی، جس کے لیے اللہ چاہے اور اللہ اس سے راضی ہو، اسی کے حق میں سفارش قبول ہوگی۔ اب علماء نے کہا اس میں دونوں آتے ہیں، لمن یشاء ویرضی میں دونوں آتے ہیں، کہ جس کو اللہ چاہے کہ یہ سفارش کریں اور جس بندے سے اللہ راضی ہو کہ یہ سفارش کریں، جس کے لیے اللہ چاہے کہ اس کی سفارش کی جائے اور جس سے اللہ راضی ہو کہ اس کی سفارش کی جائے، دونوں اس میں آتا ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اس میں دونوں آتے ہیں، کہ جس کو اللہ چاہے گا سفارش کرے وہی کرے گا، جس سے اللہ راضی ہوگا سفارش کرے وہی سفارش کرے گا، جس کے بارے میں اللہ چاہے گا کہ اس کی سفارش کی جائے
اور جس سے اللہ راضی ہو کہ اس کی سفارش کی جائے، دونوں کا مشیت اور رضا دونوں کے حق میں ضروری ہے، ورنہ سفارش قبول نہیں ہوگی۔ آئیے دونوں کو دیکھتے ہیں ہم لوگ، اور دونوں کے لیے آیتیں الگ الگ بھی قرآن میں ہیں۔ قیامت کے دن وہی انسان سفارش کر سکے گا جس کے پاس ایمان ہو اور شرک سے پاک ہو، غیر مومن سفارش کر سکے گا نہیں۔ قیامت کے دن سفارش ہے، لیکن کنڈیشن نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ کی اجازت، بغیر اجازت کی سفارش نہیں۔ پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے سے بھی راضی ہو، اس کو اجازت دے، اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس سے بھی راضی ہو، چلے گی اس کی سفارش، کرو اس کی سفارش، تو ہی، نہیں تو نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں دلیل کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 109 میں اللہ نے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، لا یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے کہ اللہ اس کو اجازت دے سفارش کرنے کی، ورضی له قولا، اور اس کی بات سے اللہ راضی ہو۔ تو 2 باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1 اجازت، اور 2 رضا۔ یاد رکھیں گے اس کو، سفارش میں قاعدہ کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی آیا چلو میں سفارش کر رہا تمہاری، چلو جنت میں، ہوتا بغیر اللہ کی اجازت کے بعد بھی نہیں وہاں پہ۔ تو نمبر 1 اجازت، پرمیشن لینی پڑے گی، لیکن اس سے اللہ کیا ہونا چاہیے؟ جو پرمیشن لینے جا رہا ہے وہ راضی، اگر اس سے نہیں، اللہ اس سے نہیں ہو تو سفارش نہیں کر سکے گا، اس سے بھی اللہ راضی ہونا چاہیے۔ امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا یعنی رضی قولہ۔ قال ابن عباس، ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ یعنی قال لا الہ الا اللہ، جس کی بات سے اللہ راضی ہو کا مطلب کیا ہے؟ کون سی بات؟ اس نے دنیا میں کیا کہا ہو؟ لا الہ الا اللہ، وہ توحید والا ہونا چاہیے، سفارش کرنے والے کی بات سے اللہ راضی ہو، یعنی دنیا میں اس نے ایک ایسی بات کی تھی جو اللہ کو راضی کرنے والی، وہ کیا؟ ہاں، یعنی وہ توحید پہ مرا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ مرا، شرک والا وہ نہیں تھا۔ امام البغوی فرماتے ہیں اس قول کو ذکر کرنے کے بعد ابن عباس کے، کہتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَشْفَعُ غَيْرُ الْمُؤْمِنِ۔ ابن عباس کی اس بات سے اور اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن مومن کے سوا کوئی سفارش کر پائے گا نہیں، تو مشرک کافر سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ تو جس کی بات سے اللہ راضی ہو وہ کون سی بات ہے؟ لا الہ الا اللہ، اسی کی سفارش قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور وہ ٹھیک بات کہے، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقا فی الدنیا وعمل بہ، سفارش کرنے کا حقدار قیامت کے دن کون ہوگا؟ جس کی زندگی میں 2 چیزیں ہونی چاہیے، وہ دنیا میں حق بات بولتا تھا اور حق بات کے مطابق عمل کرتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ تقوی والا پرہیزگار انسان ہوگا، اس کی زبان کیا بولتی تھی؟ حق، اور اس کا عمل اس حق کے مخالف تھا کہ مطابق تھا؟ ہاں، آدمی کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، پھر جا کے سجدہ کرے قبروں پر، ہاں، پھر جا کے مانگے بتوں پر، بتوں سے مانگے، تو ایسا آدمی کیا یہ اپنی حق بات بول تو رہا ہے، لیکن کیا اس کے مطابق عمل ہے اس کا؟ نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن صرف مومن سفارش کرے گا، مشرک کافر نہیں۔ تو کہا کہ ثواباً کا مطلب کیا؟ وقال ثوابا، وہ ٹھیک بات بولے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں حقا فی الدنیا وعمل بہ، اس نے دنیا میں حق بات بولی ہو اور اس کے مطابق عمل کیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو، مومن نہیں ہوگا تو سفارش بھی نہیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے ضمن میں فَلَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ إِلَّا بِهَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ، قیامت کے دن کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا یہ 2 شرطیں پوری کیے بغیر۔ نمبر 1 ان یأذن اللہ لہ فی الکلام،
اللہ بات کرنے کی اجازت دے. 2 وَأَن يَكُونَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ صَوَابًا، اور وہ بات کرے تو اس کی بات صحیح ہونا چاہیے. یہ 2 چیزیں اگر نہیں ہیں تو کوئی آدمی سفارش نہیں. اس کی بات صحیح ہونا چاہیے. غلط بات کرنے والا چاہے دنیا میں ہو یا قیامت کے دن ہو، آپشن اس کے لیے نہیں ہے، موقع اس کے لیے نہیں ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ سفارش کرنے والا مومن ہونا چاہیے. جس کے بارے میں سفارش ہے وہ بھی مومن ہونا چاہیے. مشرک کی سفارش نہیں. ایمان کتنا ضروری، توحید کتنی ضروری. آج آدمی شرک کر رہا ہے یہ سوچ کے کہ بابا میری سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے. اگر تیری زندگی میں توحید نہیں ہے تیری سفارش ہونے والی نہیں. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. سفارش کرنے والے کسی کی سفارش نہیں کر پائیں گے سوائے اس کے جس سے اللہ راضی ہو. جس سے اللہ راضی نہیں اس کی سفارش کرنے والے بھی سفارش کریں گے نہیں. معلوم ہے کہ یہاں رضا کا تعلق کس سے ہے؟ اس سے بھی ہے جس کی سفارش ہو رہی ہے. تو کسی کی سفارش نہیں کر پائیں گے کوئی بھی بندے، فرشتے، شہید، انبیاء، صالحین. جس سے اللہ راضی ہو اسی کی سفارش ہوگی، راضی نہیں تو سفارش بھی نہیں. یہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 28 میں ہے. ابن عباس کہتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ يَقُولُ الَّذِينَ ارْتَضَىٰ لَهُمْ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی لا الہ الا اللہ کی گواہی سے راضی ہو. انہی کی سفارش ہو سکے گی ورنہ نہیں. توحید والے کی سفارش ہوگی ورنہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. اب اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ سفارش کس کی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے. ہر نبی ایک ایسی دعا اس کو اختیار ہوتا ہے جو مانگو گے ملے گا. جو مانگو گے وہ مل کے رہے گا. ایک بڑی دعا کا موقع ہر نبی کو ہوتا ہے. مسلم کے الفاظ ہیں یدعو بها فیستجاب له فیؤتاها، کہ وہ مانگے دعا قبول ہوگی، جو مانگا وہ ملے گا. ایسی ایک دعا ہر نبی کی ہوتی ہے، جو مانگنا مانگو. فتعجل كل نبی دعوته، لیکن پھر ہر نبی نے دنیا ہی میں اپنی وہ دعا مانگ لی، جلدی کی. ہر نبی نے کیا کیا؟ دنیا ہی میں وہ دعا مانگ لی. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی وہ دعا قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کے لیے چھپا کر سنبھال کر رکھی ہے. اختبأ کہتے ہیں چھپا کے سنبھال کے رکھنا. تو میں نے قیامت کے دن اپنی امت کی خاطر اپنی وہ دعا چھپا کے سنبھال کے محفوظ رکھی کہ ابھی نہیں، قیامت کے دن مانگوں گا. لیکن اس بارے میں کیا فرمایا آپ نے؟ کس طور پر ہوگا وہ؟ شفاعۃ لامتی، میری امت کے لیے. شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ سفارش. انگلش میں جس کو کہتے ہیں انٹرسیشن، کہ سفارش کے طور پر میں نے اپنی امت کے لیے وہ دعا چھپا کے رکھی. سفارش دنیا میں کس کو کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر کسی کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے تو آپ کیا بولتے ہیں پرنسپل سے؟ لے لو نا، ہمارا بچہ ہے، پڑھے گا، محنت کرے گا، ایک موقع دو اس کو. تو آپ اس کو ایڈمیشن مل رہا تھا؟ نہیں، لیکن آپ کی پہچان ہے پرنسپل سے، وہ آپ کی عزت کرتا ہے. آپ کے بولنے کی وجہ سے اس نے کیا کر دیا؟ اگرچہ اس کو ایڈمیشن نہیں دے رہا تھا لیکن آپ کی سفارش کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ ایڈمیشن دے دیا. آپ کی وجہ سے دیا، آپ کی عزت بڑھانے کے لیے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کا اکرام کرے گا. دنیا میں لوگ سمجھتے تھے کیا یہ نیک لوگ بہت کچھ کام کے نہیں ہیں، ہاں بڑے بڑے مالدار کام کے ہیں، بادشاہ کام کے ہیں، پیسے والے کام کے ہیں، اور بہت بڑے پولیٹیشنز کام کے ہیں. یہ بیچارہ نیک آدمی تھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے تھے، حرام سے بچنے والے، شرک سے بچنے والے، گناہوں سے بچنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت سارے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا. کس طرح سے؟ ان کے بولنے پہ کچھ لوگوں کو چھوڑ دے گا. تو کیا ثابت ہوتا اس سے؟ ان کے بولنے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو ان کی بھی کیا ہے؟
ان کا مقام کتنا اونچا ہے. تو شافع کے اکرام کے اظہار کے طور پر اللہ ان کی سفارش قبول کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ قیامت کے دن سفارش کیوں ہوگی اور کیوں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ نبیوں کی اور نیک لوگوں کی سفارش؟ کیا اللہ خود معاف نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ تھے، نیک تھے، اور کوئی بڑا مقام یہاں تھا نہیں ان کا دنیا میں، کچھ کا تھا کچھ کا نہیں بھی تھا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عزت لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا. یہ بہت زبردست تھا، تم لوگوں نے مانے نہیں، لیکن یہ تھا، میرے نزدیک تھا. اللہ کے نزدیک اللہ کے نیک بندوں کا ایک مقام ہے. قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اکرام کے طور پر، ان کے مقام کے اظہار کے طور پر صرف ان کی سفارش کرنے پر کچھ لوگوں کو معاف کر دے گا، ان کے اکرام کے طور پر. تو یہ سفارش ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ اپنی امت کی سفارش کے طور پر میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے. لیکن امت میں کون؟ یہ آخری جملہ بہت اہم ہے. آپ نے فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ اِنشَاءَ اللَّهُ، تو میری وہ سفارش انشاءاللہ مل کے رہے گی. کس کو؟ میری امت والوں کو، سب کو. فَهِيَ نَائِلَةٌ اِنشَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. میرے ہر امتی کو میری سفارش ملے گی. میرا وہ امتی جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا. معلوم ہوا کہ سفارش کس کو نصیب ہوگی؟ شرک سے بچنے والوں کو. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6304 اور صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 296. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی کسی کو اگر نصیب ہوگی تو اس کی بھی کنڈیشن ہے. کیا کنڈیشن ہے؟ توحید پر جینا چاہیے کہ مرنا چاہیے؟ مرنا چاہیے. زندگی بھر توحید پہ تھا، مرتے وقت شرک کیا، ملے گی اس کو سفارش؟ زندگی بھر شرک پہ تھا، مرتے وقت توحید قبول کیا، ملے گی؟ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میرا وہ امتی جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس میں دو حصے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے، اور اس نے دنیا میں حق بات بولی ہو. وہ کون ہوگا؟ جس نے دنیا میں کون سی گواہی دی ہو اور سلف کے مطابق اس نے اس کلمے کا حق بھی ادا کیا ہو. اسے قتادہ کہتے ہیں نا کہ اس نے حق بات کہی اور اس کے ساتھ نیک اعمال بھی اس کی زندگی میں ہو. تو ایسے جو نیک لوگ ہوں گے قیامت کے دن سفارش کریں گے. پھر نبی بھی ہوں گے، شہداء ہوں گے، قاری ہے، عالم ہے، نیک انسان ہے، جس کو بھی اللہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا. لیکن وہ سفارش کس کے فیور میں ہوگی؟ ہر آدمی کی ہو جائے گی؟ نہیں. جو اس حال میں مرے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا تھا اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قیامت کا دن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آیا کسی کو بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے گیا. ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا ایسا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا بھی چاہے جی لو، گناہ پہ گناہ کرو، دیکھیں گے بعد میں. پھر گناہ کے ساتھ ساتھ زندگی میں بدعقیدگی بھی آ جاتی ہے. شارٹ کٹ تلاش کرنے کے لیے آدمی کیا کرتا؟ وہ اللہ والے، ہاں وہ سفارش کریں گے. کوئی مولوی بول بھی دیتا، ہاں ان پہ چڑھاؤ قبروں کے اوپر، اور قیامت کے دن ان کا دامن پکڑ کے تم جنت میں چلے جاؤ گے. اور پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ درگاہوں پہ جاتا، سجدے کرتا، ان کے قبروں پر جانور ذبح کرتا، اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں کرتا ہے جس کا اسلام میں کوئی اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. وہی اعمال شرکیہ جو ایک زمانے میں بت پرست لوگ کرتے تھے اور آج بھی بہت سارے کرتے ہیں. تو یہ جو شرکیہ اعمال ہیں یہ کر کے وہ سفارش کا حق کھو رہا ہے. شیطان نے دیکھی کیسے کام پہ لگا دیا ہے. نیک لوگ ان کی سفارش کا حقدار بننے کے لیے شرک سے بچنا ضروری ہے، لیکن شیطان نے کیا کہ سفارش پانے کے لیے کیا کرا رہا ہے نا، ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو بولتے اس کو. دروازے ہوتے ہیں نا، آپ جاتے کبھی ہوٹل میں، کبھی کسی اور آفس میں جاتے، آپ اس کو آپ کھینچتے، ہاں ڈھکیلتے اس کو،
کبھی کھینچتے ہو اس پہ لکھا ہوتا ہے، کبھی اس پہ لکھا ہوتا ہے کیا؟ پل، اور کبھی ہوتا ہے پش. جس کو کھینچنا ہے اس کو دھکیلے تو کھلتا ہو. تو ایسا ہی انسان کیا کرتا ہے کہ جو کرنا ہے شیطان اس کو کیا پڑھاتا؟ پٹی، ان کی سفارش چاہیے نا تیرے کو، ایک کام کر، کندوری کر ان کی درگاہ پہ. جاتا ہے بڑا بکرا لے کے آتا ہے ایک دم، ہاں ایسا بکرا جو پورے گاؤں میں نہ ہو، پھر پورے گاؤں کو دعوت دیتا، وہ فلانے بابا کی درگاہ پہ میری کیا ہے، ان کی کندوری ہے، جانور ذبح کر کے سب کو کھلاتا بابا کو خوش کرنے کے لیے. یہ شرکیہ عمل ہے، یہ شرکیہ عمل ہے. تو ان کی سفارش پانے کے لیے کہ بابا خوش ہو جائیں گے، اپنے کام بنائیں گے، دنیا کی بھی بنائیں گے. کیس اٹکا ہوا ہے کورٹ میں، شادی نہیں ہو رہی اپنی بچی کی، یا فلانا مسئلہ ہے، شفا نہیں مل رہی فلانے کو، تو کیا کرتا ہے؟ درگاہ پہ جا کے جانور ذبح کر کے بابا کو خوش کرنا چاہتا. کیوں خوش کر رہا بابا کو؟ بابا اللہ سے سفارش کریں گے اپنا بیڑا پار. تو سفارش کے لیے توحید ضروری ہے، لیکن شیطان کیا دل میں ڈالتا ہے؟ شرکیہ عمل کر، یہ عمل کر، ان کی عبادت کر، یہ تو اس کو کیا کریں گے؟ سفارش اللہ کے پاس کریں گے. الٹا ہے، یہ الٹا نہیں ملے گا اس کو. اگر واقعی وہ اللہ کا ولی تھا جو قبر میں ہے، وہ اس کی سفارش کیوں کرے گا جب یہ شرک کر رہا ہے؟ وہ راضی ہے اس سے؟ اللہ راضی ہوگا اس سے؟ راضی نہیں تو سفارش بھی نہیں. وَرَضِيَ اللَّهُ قَوْلًا، اللہ راضی نہیں. إِلَّا مَنِ ارْتَضَى، جس سے اللہ راضی نہیں اس سے سفارش کیسے؟ وہ راضی ہوں گے؟ بابا میں وہ شرک کرتا تھا، ہاں اللہ کے ساتھ تمہاری بھی کندوری کرتا تھا، اللہ کے لیے بھی قربان کرتا تھا اور تمہارے لیے بھی قربان کرتا تھا، خوش ہوں گے وہ؟ ماشاء اللہ آ جا میرے پاس قریب، قریب بلائیں گے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. سورہ احقاف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جب حشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جن کی عبادت یہ کر رہے ہیں وہ ان کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی عبادت کا سرے سے انکار کر دیں گے. ہم کب بولے تھے تم کو کرنے کے لیے؟ ہم کب بولے تھے تم کو کرنے کے لیے؟ ہم نے نہیں بولے تھے ایسا. بابا میں تمہارے لیے تو کیا تھا سب کچھ، میں بولا تھا. کتنا شاکنگ لگتا. ہاں انسان جب کسی کے لیے کچھ غلط کرتا اور وہی ڈانٹنے لگ جاتا جس کے لیے کیا تھا، کتنا خراب لگتا. وہی حال ان لوگوں کا ہوگا جو اللہ والوں کے نام پر شرکیات کرتے ہیں. سب سے پہلے برات کا اعلان وہی کریں گے. یہ جائیں گے، چپکنے کی کوشش کریں گے، قریب جائیں گے، وہ دور ہٹا دیں گے ان کو. تمہارا ہمارا لینا دینا ہی نہیں کچھ. ہم نے کب بولے تھے تم کو ایسا شرک کرنے کے لیے؟ تو سفارش کا جو عقیدہ رہا ہے تاریخ میں لوگوں میں، اس کی بنیاد پر لوگ شرک کرتے آئے ہیں. عرب میں بھی ایسا ہی تھا. تو ایک طبقہ وہ تھا جو قیامت کا سرے سے انکار کرتا تھا، اور ایک طبقہ وہ تھا جو مانتا تھا ٹھیک ہے قیامت کا دن ہے، مانتے ہیں ہم لوگ، لیکن اس دن ہمارے بت ہم کو جنت میں لے جائیں گے، تمہارے ساتھ نہیں، ہم اپنے بتوں کے ساتھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بتایا اس دن کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ کوئی بھی آ رہا کسی کو بھی جنت میں لے جا رہا، ایسا ہے کیا؟ وہاں بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی لوگوں میں، اور صرف جس کو اجازت ملے گی وہی سفارش کرے گا. اور سفارش اسی کی ہوگی جس کے پاس توحید ہوگی، جو شرک نہیں کرتا ہوگا. تو تمہارا تو نمبر ہی نہیں، تم تو بتوں کی عبادت کرتے ہو. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ شرک کے ساتھ سفارش ہو سکتی ہے، باطل ہے. تو اگر سفارش بھی چاہیے، بڑی سے بڑی شخصیت کون سی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی سفارش بھی پانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی سے سب سے پہلے کس کو نکالیں؟ شرک کو نکالیں. بغیر شرک کے سفارش، یعنی اسے نجات کے بغیر سفارش نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ بہت یعنی جامع آیات ہیں جن میں اللہ نے ایک بہت بنیادی بات بتائی، اور اس میں اللہ کی عظمت کا اعلان ہے کہ بڑا اللہ ہے، وہ جس کو اجازت دے گا سب ہوگا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس دن بادشاہت کا اعلان ہوگا اور اظہار ہوگا اللہ کی. آگے آنے والے درس میں انشاءاللہ ہم بچی ہوئی جو آیات ہیں اس سورت کی، اس میں ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے دن کافر کا کیا حال ہوگا آخر میں جا کے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دینی مجالس میں حاضر ہونے کی اور قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.